औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। मुसलमानों पे अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और पहली उम्मतों पे भी ये फ़र्ज़ किए गए थे। क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाइयत में 40 रोज़े हैं और यहूदियत में एक रोज़ा है, यौम किप्पूर उसको कहते हैं। 25 घंटे का एक रोज़ा होता है, साल में एक मरतबा। क्रिश्चियंस के जो है वो 40 रोज़े होते हैं और इसको लेंट कहा जाता है। तो ये इससे पहले यानी कि जो दीन इब्राहिमी है उसके अंदर तीनों मज़ाहिब के अंदर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। दूसरे मज़ाहिब में भी मुख्तलिफ तरीके से रोज़े हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, यानी कि तकवा इख्तियार करना। आज का ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, अगर कोई मिस्टेक हो मुझसे तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। तो आज डिस्कस करते हैं रोज़ा और इसके फ़वाइद। नाज़रीन, रमज़ान से पहले कुछ सेमिनार्स होते हैं जिसमें जो ख़ास तौर पे मज़हबी रुझान के जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को बताते हैं कि रोज़े के फ़ायदे क्या हैं, इंसानी जिस्म पे रोज़े के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस्लाम और साइंस की बात करते हैं, इसी तरीके से लोग रोज़ा और सेहत की बात भी करते हैं। तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रेफरेंस देते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये इसमें क्या करते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हम खाना पीना बंद कर देते हैं, और अमूमन जो ट्रेंड है वो ये है कि हफ्ते में 2 दिन का रोज़ा होता है। और रोज़ा भी इस तरह कि आप 8 घंटे खा सकते हैं और 16 घंटे फास्टिंग करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं। 1 बजे से लेके 8 बजे तक या 9 बजे तक आप खा पी सकते हैं, और 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे रात में, और सुबह फिर उठ के नाश्ता भी नहीं करेंगे। 1 बजे जो है वो खाना पीना शुरू करेंगे। तो इस तरह 8 घंटे आप खा सकते हैं और 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं। तो इससे इंसानी जिस्म पे अच्छे असरात होते हैं, ख़ासतौर पे डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। तो इसी के बारे में आगाही लोगों को दी जाती है कि रमज़ान के फ़ायदे हैं। अच्छा देखें, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान अल्लाह ताला ने सेहत के लिए जो है रोज़ा नहीं रखा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ऐ ईमान वालो तुम रोज़ा रखो मैं तुम्हें सेहत दूंगा, ऐ ईमान वालो तुम रोज़ा रखो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कहा कि ऐ ईमान वालो तुम रोज़ा रखो ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए। तो आज थोड़ा सा हम तकवा के बारे में डिस्कस करेंगे। तकवा क्या है? तकवा कंट्रोल है, यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल। कि एक इंसान जब जिसे भूख लगी है वो नहीं खा रहा है, खाना सामने रखा है, पानी है वो नहीं पी रहा है, और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है जो रोज़े में मना है, इसका मतलब ये है कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये कंट्रोल वो इतना अच्छा अपने अंदर पैदा कर ले कि बुराइयों से बच सके, अल्लाह ताला ने जो अहकामात हैं उस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, और जो बुराइयाँ हैं उनसे अपने आप को वो कंट्रोल कर सके, बचा सके। इसी का नाम तकवा है। हम पिछले 50 साल से तो मैं रोज़े रख रहा हूँ, और बाकी मैं अपने माहौल को भी देखता हूँ, तकरीबन मोर देन 50% लोग रोज़ा रखते हैं मुस्लिम ममालिक के अंदर। लेकिन हमारी माशरती सूरत हाल क्या है? तकवा कहाँ है? इन 50 सालों में आउटपुट मैं तो नहीं देखता हूँ कि तकवा की शक्ल में कोई नज़र आता है। उसकी वजूहात क्या हैं, यही मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये रोज़े जो रखे हैं ना जन्नत के लिए रखे हैं, ना ही सेहत के लिए रखे हैं, बल्कि तकवे के लिए रखे हैं। और वो तकवा क्या है वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में 2 क्लासेज हैं, एक वो बहुत जो अमीर हैं, एक वो बहुत जो गरीब हैं। यानी कि गरीब वो हैं जिनको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी मैसर नहीं है, और दूसरी तरफ वो तबका है जिसके पास बेशुमार वसाइल हैं। देखें, जो वसाइल हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस्मत है कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा है कि आपका बिजनेस चल गया है, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत लिखी है कि आपकी जॉब अच्छी हो गई है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। लेकिन ये सब कुछ आपके अपने लिए नहीं है। आप ये देखें कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के आप देख लें कि जितने पॉलिटिशियन हैं या जो ब्यूरोक्रेट हैं वो करोड़पति अरबपति लोग हैं, है ना। इसके बावजूद भी कि उनके खजाने भरे पड़े हैं, वो करप्शन से बाज नहीं आते हैं। वो क्या करेंगे? इस दुनिया में आदमी को कितना पैसा चाहिए होता है?
ایک گھر، گاڑی، بچوں کو پڑھانے کا خرچہ، بچوں کو کرنا، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ یہ باقی جو ایکسٹرا پیسہ ہے، جو ایکسٹرا بے انتہا انکم ہے کہ آج 10 کروڑ ہیں، کل 20 کروڑ ہو جائیں، کل 30 کروڑ، تو کریں گے کیا؟ جو جس اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس اولاد نے بھی تو دنیا میں آ کے کام کرنا ہے نا، ظاہر ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی ہوگی۔ تو کرپشن کس لیے کی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ کرتے بھی ہیں تو ان مستحقین تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ دیکھیں کہ ایک طرف یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے کھانے پینے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ غذا کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ 3 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بزنس میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بزنس میں پھر دھوکہ دینا تو عموماً بزنس ٹپس کہلاتی ہیں کہ یہ بزنس ٹپس ہیں کہ ہم نے اتنا کمایا، اس کو اس طریقے سے بیوقوف بنایا اور اس طریقے سے پھر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں پوری دنیا کے اندر چیزیں جو ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے ملک میں لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ تقویٰ کہاں ہے؟ وہ ہم روزے تو رکھتے ہیں، پھر تقویٰ کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک کرپشن ہوتی ہے، کرپشن فار نیڈ، دوسری ہوتی ہے کرپشن فار گریڈ۔ کرپشن یعنی کہ ایک جو ہاسپٹل کے اندر چوکیدار کھڑا ہے وہ لوگوں سے 150 روپے لے کے اٹینڈنٹ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ کرپشن فار نیڈ ہے۔ اور جو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ پھر بھی کرپشن کرتے ہیں، یہ کرپشن فار گریڈ ہے، یہ لالچ ہے۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو انہیں کرپشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غلط کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایمانداری سے آپ کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں تو بے ایمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پاکستان کے ایک بڑے پبلشر کو جو ارب پتی ہے اپنی بک دی، انہوں نے مجھے بغیر بتائے انڈیا میں اور باقی دوسری ویب سائٹس کے اوپر وہ بک سیل کر دی، کروڑوں روپے کما لیے، مجھے اندھیرے میں رکھا، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تیسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور عموماً جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ میں نے 5 قرآن مجید ختم کر لیے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 قرآن مجید ختم کر لیے ہیں۔ بھائی آپ صرف ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں بڑے احترام کے ساتھ کہ وہ انہوں نے ثواب کا لالچ لوگوں کو دے رکھا ہے۔ ہمارے یہاں ثواب اور عذاب سے جب تک جان نہیں چھٹے گی لوگوں میں شعور بیدار نہیں ہوگا کہ لوگوں کو ثواب کے آپ جو ہے وہ 70 گنا ثواب ملے گا۔ اب لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے قریب ترین لوگوں کو دیکھیں، اسٹارٹ کریں اپنی چیریٹی کا، اسٹارٹ کریں اپنے گھر سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجوں سے، سب کی طرف دیکھیں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے اور ان کا خرچہ کیا ہے۔ دیکھیں ہر وہ شخص غریب ہے جس کی انکم اس کے خرچے سے کم ہے، یعنی کہ ایک آدمی جس کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ ہے، اگر اس کی انکم 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ ہے تو وہ غریب آدمی ہے، آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا خرچہ کتنا ہے۔ تو امارت اور غربت کا تعلق جو ہے وہ انکم اور خرچے سے ہے۔ تو اپنے عزیز ترین لوگوں کو دیکھیں۔ تو تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، دوسروں کا حق نہ کھائیں۔ یہ جو دوسرے انسان دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور بیچارے بھگت رہے ہیں، اور آپ اپنا پیسہ بے تحاشا خزانے چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو صرف آپ کی اولاد نے عیاشی میں اڑانا ہے، کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں بھی تو دنیا میں آ کے کام کرنا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ کے اتنے بندوں کو آپ نے محروم رکھا ہے؟ دیکھیں ہماری ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونیٹیز دی ہیں، ہمیں زیادہ مواقع دیے ہیں، ہماری اچھی جاب ہے یا اچھا بزنس ہے، ہمیں زیادہ انکم کے ذرائع، تو یہ مت سمجھے کہ سب کچھ ہمارا حق ہے، بلکہ جتنی ہماری ضرورت ہے یہ ہمارا حق ہے۔ ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہے اگر کسی کو دے دیں، آپ دیکھیے گا کہ اس کے چہرے پہ جو رونق آتی ہے، ایک کسی کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نہیں ہوتے، تو بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر صرف داماد ہی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو ان کو ذرا چاہیے کہ ان کو بھی اپنے ساس سسر کو وہ ماں باپ کا درجہ دیں، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے آپ کی وائف کے پیرنٹس ہیں، تو اپنے پیرنٹس کی طرح سمجھیں. میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ آئی، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب دوائیں مہنگی ہیں، آپ کچھ دوائیں کم کر دیں، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی ہوں، اور یہ صرف میرے داماد ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد داماد صاحب کہنے ارے ڈاکٹر صاحب میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں بیریا ٹاؤن کے اندر، اور اگر کوئی پلاٹ چاہیے تو مجھے بتائیے گا. یعنی کہ یہ صورتحال ہے کہ ساس کو دینے کی، دواؤں کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کر رہے ہیں اور آفر کر رہے ہیں کہ بیریا ٹاؤن میں کوئی پلاٹ اگر لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیں. تو ایز اے ہول سوشل بیہیویئر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.